سب کی تشریف آوری کا فارملی بہت شکریہ اینڈ اگین تھینک یو سو ویری مچ. ظاہر اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سارے سوالات، بہت سارے خدشات، بہت سارے الزامات ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن میں ایک سوال سے آغاز کر رہا ہوں. اپنی ساری اس طرح کی نشستوں کا یونیورسٹیوں میں بھی جا رہے ہیں، کالجز میں بھی جا رہے ہیں، تو میں ایک سوال ہے جو میں پوچھتا ہوں، وہ سوال آپ سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے لوگوں کو یہ لگتا تھا یا لگتا ہے کہ آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اس ملک میں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خواہش تھی کبھی کہ یار وزیر اعظم بننا چاہیے، ایک یہ کہ یہ نظام، یہ سسٹم، یہ سب دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ ہم بن سکتے ہیں. بلال بیٹھ جائیے ذرا. اب آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہی نہیں. یہ اس لیے نہیں ہوا، 99.9% یہی جواب ہے. سر یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے دماغوں اور ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قائد ہے وہ تاحیات ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسیحا ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے. یعنی جب بھی آپ لیڈر کا، قائد کا یا مسیحا کا لفظ سنتے ہیں تو کبھی آپ کی اپنی ذات آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتی، آپ کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے. آپ کو ہوتا ہے لیڈر، قائد، مسیحا کوئی اور ہو سکتا ہے. کوئی بھی بڑا کام کرنا ہوگا، کوئی بھی عظیم کام کرنا ہوگا تو اس کے لیے کوئی اور آئے گا. آپ میں یہ اعتماد پیدا نہیں ہونے دیا گیا کہ آپ بھی کبھی لیڈر بن سکتے ہیں، آپ بھی کبھی قائد ہو سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں ہے پرائم منسٹر کی حد تک، اپنی سطح پر، اپنی جگہ پر آپ لیڈ کر سکتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی یہ کانفیڈنس پیدا ہی نہیں ہونے دیا گیا. اور یہ ایسا اس لیے نہیں ہونے دیا گیا کہ بدقسمتی سے دو پرابلمز ہیں پاکستان کے. ایک پرابلم ہے آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ایک پرابلم ہے آپ کا سیاسی اسٹیبلشمنٹ. سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کبھی پرابلم سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ، باقی دوسری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور جب وہ اقتدار سے نکالے جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہم بھی انقلابی بن جاتے ہیں وقتی طور پر. تو دو پرابلمز ہیں. ہم فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں چل کے، لیکن سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے آغاز کر لیتے ہیں. سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ 30 سال تک سیاسی جماعتوں پر قابض رہنا. سر فوجی اسٹیبلشمنٹ تو 6-8 سال میں جان چھوڑ دیتی ہے اکثر آپ کی، لیکن یہاں 30-40 سال سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے پارٹی کے اوپر. وہی لوگ یا وہی خاندان مسلط ہیں. اب آپ کہیں گے جی غلط زیادتی ہے یہ بڑی کہ آپ خان صاحب کو باقی موروثی جماعتوں سے ملائیں. تو میرے نزدیک موروثیت اور شخصیت پسندی دونوں ایک جتنے بڑے پرابلم ہیں. یعنی اگر کوئی شخص 30 سال کسی پارٹی پر مسلط رہے یا کوئی خاندان ایک پارٹی پر 30 سال مسلط رہے تو یہ ایکول ایولز ہیں، اور ان کے نتیجے میں لوگوں کے ٹاپ تک آنے کا جو چانس ہے وہ رک جاتا ہے 30-40 سال کے لیے. نہیں کوئی عام آدمی یا کوئی ایک مڈل کلاس کا نوجوان اس جگہ تک نہیں پہنچتا. ریسٹ اشورڈ، میں آغاز میں ہی اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے یہ بات آپ سے کہتا ہوں، اور میں پھر وہی بات کہ آپ کی اولاد سب سے آپ کے لیے قیمتی چیز ہوتی ہے، میں اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نہ میں یہ کسی کے کہنے پر کہہ رہا ہوں، نہ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ یہ کسی کی ایما پر کہہ رہا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی قسم نہ کسی کے خلاف کہہ رہا ہوں، نہ کسی ایک شخص یا پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سوال میں ایگزامپل ضرور ہوں گی، بات ضرور ہوگی، لیکن مقصد اس پوری کیمپین یا مہم یا اس تحریک کا، میں اپنی اولاد کی، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں، میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میری کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں یا کسی کے کہنے پر یا کسی کی ایما پر یا کسی کے لانچ کیے جانے پر نہیں ہے. یہ وہ بات ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں دیانتداری سے جو سوچتا ہوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس سے اب آگے بڑھتے ہیں تاکہ بات کو تھوڑا سا آپ کو یقین ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پارٹیوں کا طریقہ کار ہمارے یہاں ہے سر، یہ جماعتیں، دکانیں تو اس طرح سے چل سکتی ہیں. یعنی ایک آدمی نے، محمد حفیظ نے، عبدالشکور نے، عبدالغفور نے ایک دکان کھولی اور اس دکان کو وہ 30 سال تک چلاتا رہا. وہی گلے پہ بیٹھتا تھا، وہی اس کا شٹر اٹھاتا تھا، وہی اس کا شٹر گراتا تھا، وہی فیصلہ کرتا تھا کون آئے گا، کون جائے گا، کتنا مال رکھنا ہے، کتنا بیچنا ہے، سارے ڈیسیژن اس کے ہاتھ میں. تو دکان تو ایسے چلتی ہے. اور جب مرنے والا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کسی بیٹی کو، جس طرح ہمارے یہاں چل رہا ہے، یا بیٹے کو دے دیتا ہے، اور اگر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا آپشن اس کے پاس تو وہ یا کسی کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے، کسی کو بیچ جاتا ہے. فیصلہ وہی کر رہا ہے. سیاسی جماعتیں دنیا بھر میں اداروں کی طرح چلتی ہیں، اور ادارے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ایک ہی لیڈر، کوئی تا حیات قائد نہیں ہوتا. ان میں لوگ آتے ہیں 4 سال میں، زیادہ سے زیادہ 2 ٹرمز ہوتی ہیں، الیکٹ ہو کے آتے ہیں، پریزیڈنٹ یا چیئرمین منتخب ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ گوگل کر لیجئے گا، آپ کو اتنی خوشگوار یا ویسے ہی حیرت ہوگی کہ جیسے ایک ایس ایچ او کے کمرے میں بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے نا کہ 2002 سے 2006 تک یہ، 2006 سے 2010 تک یہ، 2010 سے 2014 تک یہ. سر ایسے ہی برطانیہ کی لیبر پارٹی، برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی، برطانیہ کی جرمنی کی CDU، امریکہ کی ریپبلکن پارٹی، امریکہ کی ڈیموکریٹس پارٹی، ان کے پچھلے 30 سال میں سربراہان کے نام نکالیے، آپ کو پورا بورڈ نظر آئے گا.
اتنے سے اتنے تک یہ تھا، ڈیوڈ تھا، یہ کیمرون تھا، فلاں، ٹھیک ہے. آپ نے اور میں نے پچھلے 30 سالوں میں جب نواز شریف کا، زرداری کا اور عمران خان صاحب کا نام سنا، صرف ان 30 سالوں میں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں جو پارٹی کا سربراہ ہے وہی ملک کا سربراہ بھی ہو، یعنی جو پارٹی سربراہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم بھی ہو، یا جو پارٹی سربراہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بھی ہو. بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات پارٹی اور لوگ چلاتے ہیں اور پارٹی اپنے نمائندوں کو وزیر اعظم یا صدر کے امیدوار کے طور پر نامزد کرتی ہے. تو آپ دونوں مثالیں لے لیجئے. ایک میں نے آپ سے بتا دیا کہ آپ ذرا ان ساری پارٹیوں کے سربراہان دیکھیں، 12 لوگ پچھلے 30 سال میں بدل چکے ہیں، الیکٹ ہو کے آئے، اپنا کام کیا، بند تو نہیں ہوگی وہ پارٹیاں، چل رہی ہیں. ہم کہتے ہیں لیڈر کے بغیر کیسے چلے گا؟ او بھائی وہ بھی تو چل رہی ہیں ساری دنیا میں. پھر آپ صرف سربراہان کی مثال لے لیجئے. جتنے میں نام دوں گا نہ ان کی اپنی کوئی پارٹی تھی، یہاں تو دکان بنا لیتے ہیں نا، نام لکھ دیا اوپر مسلم لیگ نواز شریف. پارٹی کا نام کسی بندے کے نام پہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ وہ تو کاروبار تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف انٹرپرائزز یا کمپنی، یہ لیکن کسی بندے کے نام پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہے. یہاں معاف کیجیے گا کسی کی میں فیلنگس کو ہرٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ ایگزامپل میں ایک بالکل ان بائس طریقے سے کوشش کر رہا ہوں. تو جن 30 سالوں میں آپ نے، میں نے نواز شریف کا، زرداری کا یا عمران خان صاحب کا نام سنا، امریکہ میں بل کلنٹن، ہماری ہوش کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے چھوڑ دیجیے، بل کلنٹن آئے، اپنی ٹرم کو سرو کیا، چلے گئے. بش آئے، اپنی ٹرم کو سرو کیا، چلے گئے. براک اوباما آیا، بالکل مڈل کلاس کا آدمی، اپنی ٹرم سرو کی، چلا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوا، اپنی ٹرم کو پورا کیا، چلا گیا. دوسری بار الیکشن نہیں جیت سکا، جو بائیڈن آیا، اپنی ٹرم کو پورا کیا، سرو کیا، چلا گیا. دوسری اور آخری مرتبہ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر آئے، اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اب وہ تیسری بار بن سکتا. بات ختم ہو گئی. وہ کھرب پتی بنا دے ہر امریکی کو، پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تیسری بار کے لیے منتخب ہو. اب اس میں بل کلنٹن ایک یتیم بچہ سنگل پیرنٹ نے پالا، امریکہ جیسی سپر پاور کا پریزیڈنٹ بنا اس لیے کہ موقع موجود تھا. اسی طرح سے جناب براک اوباما کے بارے میں آپ ہم سب جانتے ہیں، لوور مڈل کلاس سے تعلق. جو بائیڈن کے بارے میں پوچھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا. برطانیہ میں کیا ہوا؟ برطانیہ میں جن 30 سالوں میں ہم نے نواز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب کا یا نواز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا نام سنا، اس میں ٹونی بلیئر آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے. گورڈن براؤن، بورس جانسن، ڈیوڈ کیمرون، تھریسا مے، رشی سونک، ہندو کو وزیر اعظم بنا دیا انہوں نے، اسٹارمر کیئر، اور بہت سارے لوگ آ کے اپنا کام کر کے جاتے رہے. اور ملک بھی چل رہے ہیں، ادارے بھی چل رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی چل رہی ہیں. ہم نے جب یہ سلسلہ روک دیا تو چونکہ ٹاپ پر ایک آدمی یا خاندان بیٹھ گیا ہے، اور وہ اس لیے اندر الیکشن نہیں ہونے دے رہا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے مجھے ایک وقت پر آ کر اپنی اسپیس چھوڑنی پڑے گی. تو آپ نے پارٹیوں کے اندر الیکشن ہی کروانا چھوڑ دیے، جس سے یہ ہوا کہ مڈل کلاس اور عام آدمی ٹاپ تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا مطلب ہے 78 سال کی تاریخ میں ایک مڈل کلاس پرائم منسٹر نہیں بنا سکے ہم پاکستان میں. سارے زمیندار، سارے وڈیرے، سارے جاگیردار، سارے انڈسٹریلسٹ کی اولادیں، کوئی ایچیسن کالج سے پڑھا ہوا، کوئی آکسفورڈ والا، کوئی اتفاق فاؤنڈری والوں کا بچہ، کوئی وزیر اعظم، ابن وزیر اعظم، بنتے وزیر اعظم، پھر ابن وزیر اعظم، یہ چل رہا ہے ایک مڈل کلاس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن آپ ایک ایسا مڈل کلاس کا نوجوان پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے جس نے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھائے ہوں گے، جس نے لوڈ شیڈنگ، گرمی، بیماری، غربت، بے روزگاری فیس کی ہوئی ہوگی، اس دن پاکستان ٹھیک طرح سے صحیح معنوں میں انقلاب کی جانب پہلا قدم بڑھائے گا. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان کو ایک موقع دیں. اور موقع کیوں نہیں مل رہا؟ کہ جب آپ نے پارٹی کے اندر الیکشنز کی بات کی تو آپ کو اپنی سیٹ کسی سٹیج پہ چھوڑنی پڑے گی، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں، ہم مینلی ان کی بات کرتے ہیں جو حکومت میں آ چکی، نواز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی، عمران خان صاحب کی، یہ ساری کیا کہتی ہیں کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے. سب کا دعویٰ ہے اپنی اپنی باری پہ، لیکن جب دوسرے کی باری ہو پھر ٹھیک ہے ہمیں جو سوٹ کرتا ہے. تو ساروں کا یہ دعویٰ ہے ان تینوں پارٹیوں کا کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے، لیکن ان میں سے کسی ایک پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے. یہ ساری پارٹیاں یہ نعرے مارتی ہیں کہ ہمیں ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے، ان میں سے کسی ایک پارٹی میں فیئر الیکشنز تو دور، الیکشن ہی نہیں ہوتے. یہ ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہمیں آئین کی بالادستی ملک میں چاہیے، لیکن آپ پارٹی کے اپنے آئین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشنز کروانے ہیں، اس لیے کہ آپ کی سیٹ جو ہے. یہ کیسے کسی کی انا یا ایگو کو برداشت ہو کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں یا زرداری صاحب کے مقابلے میں یا نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کانے نو کا کوئی عبدالحمید آ کے کھڑا ہو جائے. یہ ہماری ایگو. ہم نے 30 سالوں میں اس بت کو وہاں، اب وہ کہتے ہیں جی 30 سال بعد کوئی کھڑا ہو کے دکھائے. تو بھائی یہی تو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. صدام حسین کے سامنے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح تو معمر قذافی کے سامنے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو اس ڈکٹیٹرشپ کو آپ جمہوریت کی مثال نہ لیں کہ ان کے سامنے کوئی، زرداری صاحب کے مقابلے میں ان کی پارٹی سے کوئی آنا نہیں چاہتا. آپ نے وہ ماحول ہی فراہم نہیں کیا.
آپ نے وہ اتنا بڑا درخت اور بت بنا دیا کہ جس کے نیچے کوئی اور چھوٹا پودا پنپ ہی نہیں پایا. تو ونس اگین یہ سارے بہت اچھے لوگ ہوں گے, جس کو جو پسند ہے وہ بالکل ٹھیک لوگ ہوں گے, لیکن سسٹم ٹھیک نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس سسٹم کے تحت سہیل آفریدی جیسا ایک فیصلہ تو اچھا ہو سکتا ہے کہ مڈل کلاس نوجوان تھا, ایک بیک گراؤنڈ اچھا ہے, پڑھا لکھا ہے, لیکن یہی سسٹم بزدار جیسے فیصلے بھی کرواتا ہے, یہی سسٹم علی امین گنڈا پور جیسے فیصلے بھی کرواتا ہے, یہی سسٹم پرویز خٹک جیسے فیصلے بھی کرواتا ہے, یہی سسٹم مریم نواز کو بھی وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی کی پسند ناپسند پر فیصلہ چھوڑنا ہے ہم نے, تو سر پھر اس سسٹم میں زیادہ فیصلے تو غلط ہوتے ہیں. تو ایک کسی اچھے فیصلے کی بنیاد پر اور بھی وقت ثابت کرے گا, لیکن بادی النظر میں وہ ٹھیک فیصلہ ہے, مڈل کلاس ہے, ہمبل بیک گراؤنڈ کا, لیکن ایک اچھے فیصلے کی بنیاد پر آپ سارے کے سارے سسٹم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یار اس کی بنیاد پر جتنے بھی یہ ڈکٹیٹرشپ والے فیصلے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کے کسی نظام سے کوئی ایک بہتر آدمی الیکٹ ہو کے یا سلیکٹ ہو, الیکٹ تو خیر سلیکٹ ہو کے اوپر آ جائے, لیکن دیٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ یار یہ سسٹم ٹھیک ہے. سو دنیا میں جس طرح سے یہ سسٹم کام کر رہا ہے, دنیا میں ڈیموکریسی جس طرح سے کام کر رہی ہے, 3 بنیادی باتیں ہیں اس کی. ایک تو سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی ہو, میرٹ بیسڈ سسٹم ہو, ایک یہ کہ طلبہ تنظیمیں بحال ہوں پاکستان میں, اور تیسری بات یہ کہ بلدیاتی جو نظام ہے اس میں ایک بلدیاتی, آپ میں سے شاید کوئی وزیر اعظم بننے کا نہ سوچے, لیکن میئر بنتا ہے, ناظم بنتا ہے, چیئرمین بنتا ہے, امریکہ اور برطانیہ کی طرح اس کے اندر پورے کا پورا اپنے علاقے اور گلی محلے کا تعلیم کا نظام اور انفراسٹرکچر, ہیلتھ کا نظام اور انفراسٹرکچر, ایون کہ پولیس, پورے کے پورے فنڈ, ترقیاتی کاموں کا مکمل اختیار اس کے اندر ہو, تو یہ جمہوریت ہے. چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا جب یہ خود ہوں گے یا ان کا ہمسایہ میئر ہوگا, ان کے گھر میں پینٹ بھی تبدیل ہوگا نا, پورا محلہ کہے گا یار ایک کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے, آپ کا ایم این اے ایم پی اے منتخب ہوتا ہے بورے والا سے, اس کی کوٹھی ہوتی ہے فیز 8 لاہور میں, منتخب ہوتا ہے دادو یا 7 سے, اس کا بنگلہ ہوتا ہے کلفٹن کراچی کے اندر. تو ایک تو یہ کہ آپ کو گلی محلے کے اندر بلدیاتی, اور وہ اس لیے نہیں ہونے دیا گیا کہ اگر آپ کا اور میرا تعلیم کا, صحت کا, تھانے کا, ڈیولپمنٹ کا سارا مسئلہ نیچے حل ہو گیا تو یہ خان, شریف اور زرداری کو کون پوچھے گا, یا جو ان کے گماشتے ہیں ٹیوانے, کھوسے, جتوئی, لغوری, مزاری, سردار, مخدوم, وڈیرے, چودھری, ان کو کون پوچھے گا. تو یہ جو نیکسس ہے اس نے آج تک نہ بلدیات میں لوگوں کو بااختیار ہونے دیا, نہ طلبہ تنظیموں کو کبھی آگے آنے دیا, اور نہ ہی بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی کو آنے دیا. ابھی میں جتنی باتیں کرتا ہوں اس کے نتیجے میں باتیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ذی شعور نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ بات غلط ہے. کوئی یہ کہے کہ نوجوانوں کو آگے نہیں آنا چاہیے, کوئی یہ کہے کہ پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے, کوئی یہ کہے کہ مشاورت سے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. اسے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے, میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ سب اس بات پر متفق ہوں گے. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لو جی اقرار صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, یا اقرار صاحب جو ہیں وہ خود اقتدار لینا چاہتے ہیں, لیڈر بننے کا شوق چڑھایا ان کو, یا آخری بات کہ اسٹیبلشمنٹ لانچ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا میں نے آپ کو پہلے حلف دے دیا, آپ کو جیسے تسلی ہوتی ہے وہ تسلی مجھ سے کر لیجیے. پھر بھی نہیں ہوتی تو بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بحث سے نکل جائیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے ووٹ دیں, میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر اعظم بنتا ہوں, میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے لیڈر بنائیں. جب میں امیدوار ہی نہیں ہوں کسی چیز کا تو میں اچھا ہوں یا برا ہوں یہ تو بات ریلیونٹ ہو گئی. میں تو کہہ رہا ہوں آپ لیڈر بنیے, میں کہہ رہا ہوں آپ وزیر اعظم بنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں مجھ سے قرآن مجید پہ حلف لے لیجئے کہ میں کبھی زندگی میں کوئی عہدہ نہیں رکھوں گا. تو پھر میرے اچھے اور برے ہونے کی بحث سے جتنا مرضی ڈنڈورا پیٹے, نہ مجھے فرق پڑتا ہے نہ اس تحریک کو یا اس نظریے کو کوئی فرق پڑے گا. آپ اس بات پر بحث کریں کہ جو بات یہ کر رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. یا تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی مجھے ووٹ دیجئے تو آپ میرے کریکٹر کو, یہ کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوں, میں بکاؤں ہوں, میں ٹاؤٹ ہوں, میں اس کے لیے صحافی ہوں وغیرہ وغیرہ, یہ جج کیجئے, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کو ووٹ دینا یا نہیں دینا. لیکن جب میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کسی پارٹی کے خلاف ہے یہ کیمپین, کیونکہ آج اگر یہ بات شروع ہوئی ہے تو کل کوئی عمران خان کے مقابلے میں تھوڑا ہی کھڑا ہو جائے گا بھائی. وقت لگے گا, یونین کاؤنسل سے پریزیڈنٹس منتخب ہونا شروع ہوں گے, تحصیل میں آئیں گے, اس کے بعد ڈسٹرکٹس میں آئیں گے, اس کے بعد ڈویژنز میں آئیں گے, اس کے بعد صوبوں میں آئیں گے, صوبوں کے صدور میں سے کوئی ایک نوجوان پاکستان کا چیئرمین ہوگا اس پارٹی کا. اٹ ول ٹیک ٹائم, وقت لگے گا اس کو اسٹیبلش ہونے میں. کیوں انسیکیور ہو گئے ہیں سارے اس بات سے؟ یہ کس کے خلاف ہو سکتی ہے بات؟ اور خان صاحب ہر پارٹی کے معاملے میں آپ یہ دیکھیے, کیونکہ انسیکیورٹی ذرا زیادہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے شو ہو رہی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ خان صاحب اس کی مثال لے لیں. میں ونس اگین نتھنگ اگینسٹ اینی ون, عمران خان صاحب کی زندگی میں ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ جو شاید کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا. نمل کی مثال ہے, شوکت خانم ہے, ورلڈ کپ جیتنا ہے, پولیٹیکل پارٹی میں بہت سارے سٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کیے ہیں. بنیادی باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف کا اظہار بھی کرتا ہوں, تعریف بھی کرتا ہوں, لیکن خان صاحب کی زندگی کی مثال لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی خبردار ایسی بات بھی نہ کرے. قائد اعظم علیہ رحمہ
ان کے بعد بڑی شخصیت مانتے ہیں خان صاحب کو، ان کے فالوور. ایسا ہی ہے جی. قائد اعظم کی شخصیت سے ہم نے ساری امیدیں، ساری امنگیں وابستہ کر لیں، صرف ان کی ذات کے گرد ہم نے پورے کا پورا اپنا جو امید کا نظام تھا وہ قائم کر لیا. اور جب قائد اعظم تشریف لے گئے اس دنیا سے، تو چونکہ ان کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں ہم نے کوئی پیرل نظام، کوئی سسٹم نہیں بنایا تھا، ہم ایسا کولیپس ہوئے کہ ہم آج تک واپس نہیں، ٹھیک ہے جی، ہم اس طرح سے بری طرح سے گرے کہ آج تک سنبھل نہیں پائے ہیں. تو اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ عمران خان صاحب کو بھی قائد اعظم کے بعد ایک بڑی شخصیت تصور کرتے ہیں، سر آنکھوں پر آپ کا، یہ شاید میرے نزدیک بھی کچھ ایسی ہی بات ہوگی کہ شاید وہ پاپولر ترین تاریخ کے پاکستان کے لیڈر ہیں. تو بھائی قائد اعظم کے بعد جب آپ نہیں سنبھل پائے تو یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ان کو صحت اور تندرستی دے، لیکن یہ ان کی زندگی کے اندر کوئی نظام وضع کر لیجئے، ان کی زندگی کے اندر کوئی سسٹم بنا لیجئے. بس یہ میری درخواست ہے. یہ مت سمجھیں کہ کسی کے مقابلے پہ کوئی چیز آ رہی ہے، یہ مت سمجھیں کہ کسی کو مائنس کرنے کے لیے کچھ لایا جا رہا ہے. بھائی سسٹم میں نوجوانوں کو پلس کر دیں، اور پلس بھی کسی کے کہنے پر، کسی کی نامزدگی پر، کسی ایک شخص کی پسند ناپسند پر مت کیجئے، بلکہ اس بنیاد پر کریں کہ میرٹ کیا کہتا ہے. الیکشن کے ذریعے وہ لوگ آگے آنا شروع ہوں. تو میرے نزدیک یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان کے بہت سارے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. آپ جتنے مسائل بھی مجھ سے ڈسکس کریں گے، آپ کہیں گے جی عدلیہ کا پرابلم ہے، آپ کہیں گے جی نا انصافی ہے، آپ کہیں جی لا قانونیت ہے، آپ کہیں جی تعلیم کا مسئلہ ہے، آپ کہیے جی اس ملک کے اندر بے امنی ہے، جو مسئلہ بھی آپ مجھ سے ڈسکس کیجیے گا، سوال کریں گے، مجھے یقین ہے بہت سارے ریپیٹیشن کے ایک ہی طرح کے سوال ہوتے ہیں، لیکن میں اس کا ایک جواب ابھی دے دیتا ہوں آپ کو کہ بھائی ہر مسئلے کا ایک حل ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. اور آپ کا سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب اس کو چلانے والے لوگ ٹھیک آئیں گے اوپر، اور لوگ تب ٹھیک اوپر آئیں گے جب آپ لوگوں کو اوپر لانے والے نظام کو میرٹ اور جمہوریت پر رکھیں گے. تب آپ کے لوگ ٹھیک آنا شروع ہوں گے، وہ لوگ ٹھیک فیصلے کریں گے، وہ لوگ ٹھیک سسٹم بنائیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ آدمی جس کی زندگی کا منبع و مقصد خود وزیر اعظم بننا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیلیں بھی کرے گا، وہ لالچ کا شکار بھی ہوگا، وہ اپنی ذات کے ارد گرد فیصلے کرے گا. اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں، اور آپ سے خاص طور پر آپ سے درخواست ہوگی ذرا پلیز توجہ سے دیکھیے گا. ہم ایک ازیوم کر لیتے ہیں، ایک سینیریو، آپ کو شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے اور یہ چیپٹر کسی حد تک کلوز ہو جائے گا، کہ ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، رہا ہے اور اس وقت بھی ہے، اور انفارچونیٹلی اس ایشو کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہمارے سیاستدانوں نے. کبھی کوئی ایک ان کا ساتھ دیتا ہے، جب وہ نہیں ہوتا تو کوئی اگلا ان کا ساتھ دیتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یار ایک سائڈ ہم تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے. اس کی ایگزامپل دیکھیے گا. اب فار ایگزامپل انیب جو ہیں، یہ ایک ایسے شخص ہیں جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور خدا نخواستہ میں ہوں جو اسٹیبلشمنٹ ہوں. ٹھیک ہے، ذرا اس کو سوچیے گا. انیب میرے پاس آتے ہیں، یا میں ان کو کہتا ہوں کہ یار چلے وزیر اعظم بناتے ہیں آپ کو، اور میں کہتا ہوں بھائی یہ کام آپ کریں گے تو میں آپ کو وزیر اعظم بنا دوں گا، اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک، اور ان کے پیچھے ایک ذہنی غلاموں کی ایسی پولیٹیکل پارٹی موجود ہے جس طرح کی آج کل کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ میں جب واپس جاؤں گا اور ان کو کہوں گا کہ جنرل باجوہ جمہوری ہیں، یہ کہیں گے جنرل باجوہ جمہوری ہیں. جب میں ان کو کہوں گا کہ جنرل باجوہ غدار اور میر جعفر اور میر صادق ہیں، یہ سارے کہیں گے کہ جنرل باجوہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. میں یہ انیب کو لگتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا اور نواز شریف صاحب کی طرح کہوں گا کہ ہم نے جنرل ضیاء کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، یہ سارے کہیں گے ہم نے جنرل ضیاء کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. ان کو پتا ہے کہ میرے کسی فیصلے کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی، اور ان کو پتا ہے کہ میرے کسی فیصلے کو انڈو کرنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، تو یہ مجھ سے ڈیل کر کے اپنی مرضی کی، اپنی خواہش اقتدار کے مطابق اٹھیں گے، باہر جائیں گے اور آپ کو کہیں گے اسٹیبلشمنٹ تو بہت اچھی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی تو کیا بات ہے، جنرل باجوہ تو بہت جمہوری اور سلجھے ہوئے ہیں، یا جنرل ضیاء کا مشن ہم نے آگے بڑھانا ہے، یا وہ ڈیڈی جس طرح کہتے تھے ماضی میں. تو جب ایک آدمی کو پتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی میں، تو وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے، ڈیل کرتا ہے، اپنی خواہش اقتدار میں ہر نظام، ہر اصول، ہر نظریے کو سیکریفائز کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی وزارت عظمیٰ تک پہنچ جاتا ہے. اب ازیوم کیجئے کہ جس پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس سٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں، انیب اگر اس کے چیئرمین ہو، اور آپ سب نے ووٹ دے کر ان کو یہاں پہنچایا ہو، اور آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہو کہ اپنے ووٹ سے آپ ان کو اس عہدے سے اتار بھی سکتے ہیں. 4 سال کے لیے آپ نے ان کو منتخب کیا. اب یہ جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں جرنیل سے کوئی ڈیل کرتا ہوں تو مجھے واپس ان ساروں سے اس فیصلے کی انڈورسمنٹ چاہیے، مجھے الٹیمیٹلی یہ لوگ ٹھڈا مار کے باہر نکال دیں گے اگر میں کوئی، آپ کا کوئی فائدہ بھی مفاد بھی وابستہ نہیں، اس ایک آدمی کی صرف وزیر اعظم بننے کی خواہش کی وجہ سے آپ اپنا کوئی اصول اور نظریہ قربان بھی نہیں کریں گے. تو آپ یہ سوچئے کہ ایک فرد جب جرنیل کے سامنے بیٹھے گا تو یقیناً ڈیل کر کے اٹھے گا، اور ایک ادارہ جب اس کی شکل میں جرنیل کے سامنے بیٹھے گا تو 10 چیزیں کرنے سے گھبرائے گا، 10 فیصلے کرتے ہوئے سوچے گا کہ مجھے واپس یہ سارے فیصلوں کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے،
یہ وہ ذہنی غلام نہیں ہے دوسری پارٹیوں والے کہ جی میاں صاحب بالکل جی ٹھیک فرمایا ہے، میاں صاحب تہاڈا ویژن ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی نہیں کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا سہیل آفریدی صاحب کو بنانے کا اور گور صاحب بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر کوئی اب اس پر مشاورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جب رویے ختم ہو جائیں گے تو جو ڈیل کرنے والا یا جو لیڈ کرنے والا آدمی ہے موسٹ لائکلی وہ ڈیل کے چانسز کم ہو جائیں گے. تو جب آپ یہ چانسز ختم کر دیں گے تو جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ جی ووٹ چوری، اور میں یہ کہتا ہوں بھائی ووٹ چوری آدھی آپ 1 سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہیں، 1 سیکنڈ کے اندر. ملک میں ان پارٹیوں کے یا تو حق میں ووٹ چوری ہوتی ہے یا ان کے خلاف ووٹ چوری ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا کسی کو اعتراض ہے اس بات پہ؟ ایک بار ان کے حق میں ہوتی ہے اور اگلی بار ان کے خلاف ہوتی ہے. تو بھائی آپ اپنے جو پلیٹ فارم بنے اس میں اپنے حق میں ہونے والی ووٹ چوری کو روک دیں. کہیں جی ہم نہیں بیٹھتے گود میں، ہمیں اور 4 سال لگیں اور 8 سال لگیں، ہم سٹرگل کرتے رہیں گے. تو آدھی ووٹ چوری کو تو آپ روک سکتے ہیں صرف آپ اگر گود میں نہ بیٹھیں. اور یہ جتنے پرابلمز ہوتے ہیں ہمیشہ حالیہ تاریخ میں جو گود میں بیٹھتا ہے، جو تعریفیں کرتا ہے جرنیلوں کی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ لڑائی ہو جاتی ہے اور پھڈا ہو جاتا ہے، اور اس لڑائی میں پھر سارے لوگ پستے ہیں. اور اس میں جو پس رہے ہوتے ہیں یا اس لڑائی کا ایندھن بن رہے ہوتے ہیں وہ نظام کے لیے نہیں بن رہے ہوتے، وہ اس ایک شخص کو واپس لانے کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور حقیقی آزادی کا بھی نعرہ لگاتے ہیں. انفارچونیٹلی کیونکہ کوئی تو یہ تو نہیں کہتا ان میں سے کہ ہم آ کے DHA بند کر دیں گے، کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ فوجی فوڈ یا فوجی فرٹیلائزرز کا کوئی سسٹم کریں گے، کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ گمشدہ افراد کو واپس کل اگلے دن لے کر آئیں گے واپس، کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بلوچستان سے فوج کو واپس بلا لیں گے. اس طرح کی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا. بس ایک آدمی کی وزیر اعظم بننے سے پہلے یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے نہیں آنے دے گی یوگا بوگا. 2022 سے پہلے تو کسی کو بھی یہ نہیں لگتا تھا. 2022 سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک لگتا تھا. 2022 سے پہلے تو کوئی جرنلسٹ کی بات نہیں کرتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آنے دے گی یا نہیں آنے دے گی، یا سسٹم خراب ہے یا نظام برا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا پسندیدہ آدمی بیٹھا ہوا تھا. اب لڑائی صرف یہ کہ ہمارا پسندیدہ آدمی نہیں بیٹھا ہوا، اور جب وہ ہوگا واپس دوبارہ سے کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پرابلم نہیں رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہوپ ہے عمران خان صاحب کی ذات کو، نوجوانوں کو ایک امید کے طور پر لینا چاہیے کہ وہ آدمی اس ملک میں ورلڈ کپ جیتا، کیپٹنسی تک پہنچا، نمل بنایا، شوکت خانم بنایا، ملک کی وزارت عظمیٰ تک پہنچ گیا، اسی سسٹم میں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے نا، اسی نظام کے ہوتے ہوئے. تو بھائی آپ خدا کے واسطے ان سے امید کی ایک بات لیں، نہ کہ آپ ان سے مایوس ہوں ان کی ذات کو لے کر. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک ایسا پولیٹیکل سٹرکچر پلیٹ فارم بن جاتا ہے جس میں الیکشن کے ذریعے لوگ منتخب ہوں، اور وہ پولیٹیکل سٹرکچر یا پولیٹیکل پلیٹ فارم، پولیٹیکل اینٹی یا سیاسی جماعت جو بھی آپ اس کا نام لے لیجئے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہی نہ بیٹھے، تو آگے چل کر لڑائی یا ٹکراؤ کے چانسز کم ہو سکتے ہیں. اعتدال کے ساتھ اپنا راستہ ماپتے ہوئے اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے آپ کو تگڑا کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم، ایک اپلیکیشن جس میں آپ اپنی یونین کونسل کا نام لکھیں، اس یونین کونسل میں آپ کو پتا ہو کہ میرے ساتھ 1700 لوگ میری گلی میں کھڑے ہیں، میرے محلے میں اتنے 1000 لوگ میرے ساتھ ہیں، میرے علاقے میں اتنے لاکھ لوگ میرے ساتھ ہیں، اور میرے ملک میں اتنے کروڑ لوگ میرے ساتھ ایک زبان ہو کر کھڑے ہیں، اور یہ ہمارا ایک سسٹم اور ایک نیٹ ورک پورا موجود ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. تکرار ہم کرتے رہیں گے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں جب نشستیں ہوتی ہیں بار بار یہی سوال ہوگا اسٹیبلشمنٹ آگے نہیں آنے دے گی، بار بار یہی سوال ہوگا کہ جی ووٹ کی چوری، یہ ساری باتیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے سب لوگ بدقسمتی سے خود ووٹ چوری میں ملوث رہتے ہیں. اگلی بار ان کے خلاف ہی ووٹ چوری، جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ کہ آپ ڈنڈے سوٹے کی سیاست نہ کریں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے انیشلی کوئی بڑھ کے مارنے کی. سیدھی سی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، آخری بات پھر آپ کے لیے ہاؤس کو اوپن کرتے ہیں، میں پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈنڈے سوٹے سے نہیں جیتی جا سکتی. نہ 78 سال میں اب تک جیتی گئی ہے. میں نے کل سے کیمپین شروع کی ہے، پوچھا PTI والوں سے کہ آپ دوست مجھے بتا دیجئے کہ کس طرح سے، کیا لاہ عمل ہے، کیا حکمت عملی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو شکست دیں گے. شکست دینا تو مقصد بھی نہیں ہے نا، مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی آئینی حدود میں مقید کریں یا واپس لے کر جائیں. تو اب تک تو یہ کام نہیں ہو رہا، اور تگڑے ہوئے ہیں اصولی طور پر. آپ نے نیریٹو تو بنا دیا، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی تو وہ اور مضبوط ہو رہے ہیں، ہر چیز کے اندر اور زیادہ گھس گئے. تو اس کا مطلب اب تک کوئی بھی ڈنڈے سوٹے سے تو یہ لڑائی نہیں جیت پا رہا. اگر عمران خان جیسا پاکستان کی تاریخ کا پاپولر ترین لیڈر بھی کوئی بڑا فرق پیدا نہیں کر سکا، تو آپ تو میں تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑائی بندوق کے سامنے، آپ بندوق تو نہیں اٹھا سکتے، نہ آپ کے پاس بندوق ہے، نہ بندوق اٹھانی چاہیے. یہ لڑائی اس طرح سے شاید کسی انجام کو پہنچ سکتی ہے کہ آپ ادارے کے مقابلے میں افراد کو لانے کی بجائے، ادارے کے مقابلے میں افراد اور شخصیات کی کرسی کی لڑائی لڑنے کی بجائے، ادارے کے مقابلے میں ایک پورا ادارہ قائم کر لیجئے جس میں مشاورت سے فیصلے ہوں، جس میں کسی ایک شخص کے اقتدار کی خواہش پر آپ اپنی پورے نظریے کو بھینٹ نہ چڑھائیں. تو مجھے لگتا ہے ادارے کے مقابلے میں جب ادارہ آئے گا تو بھی اگلے دن کچھ نہیں بدل جائے گا.
لیکن آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کو ان کی ڈومین میں واپس دھکیل سکیں گے. میرے خیال میں تو یہ نظریہ ہے. آپ کے خیال میں کوئی اور طریقہ کار ہے وہ بتا دیجیے, اس پر بات کر لیتے ہیں. تو لیٹس سی, بس درخواست وہی کہ پلیز, ہاں میرا خیال ہے کہ جن سوالوں میں جواب دے چکا ہوں کوشش کیجیے گا کہ وہ تکرار اقرار بھائی آپ کے یہ والا جی جل رہی ہے باری پہ کیا کاؤنٹر سوال ہے جی. اقرار بھائی آپ نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں کا اگر ہم میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں جی. آپ نے جو باتیں کی ان باتوں کا اگر ہم کرکس نکالیں تو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا سسٹم خراب ہے, ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ شخصیت پرستی پہ چل رہی ہیں یا ایک خاندان کے بیس کے اوپر چل رہی ہے, اور اگر عمران خان جیسا پاپولر لیڈر بھی چینج نہیں لا پایا تو ہم کس بات لڑکے چینج نہیں لا پایا, لڑکے چینج نہیں لا پایا تو ہم کس بات کی مولی ہیں جی. اب اگر ہم اپنے پچھلے کوئی چھوڑ دیں باقی جتنے پاکستان بنے کو سال ہو گئے, اگر 25 سال کا بھی ہم کرکس نکال لیں جو ہم نے دیکھا ہے اپنی ایج کے اندر, زرداری کو کون لایا, نواز شریف کو کون لایا, عمران خان کو کون لایا, سب کو لانے والا اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے علاوہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آئین کو پامال کرتی ہے, وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو جماعتوں کو کچلتی ہے, وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو نئی جماعتیں بناتی ہے, وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کسی کو باہر نہیں نکلنے دیتی. ابھی جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا وہ سب لوگوں کے سامنے ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 2 سال سے کیا ہو رہا ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو جو میجر ایشو ہے وہ ان جماعتوں سے نکل کے اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن اگر ہم اقرار الحسن کی تحریک کی بات کریں تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی روایتی طریقے سے کہ ایک سیاسی جماعت بنی ہے اور دوسری سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اقرار الحسن بھی اس وقت ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں یا ایک سیاسی جو انوائرمنٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں.